ہیلو اینڈ السلام علیکم. عمر چیمہ کے ساتھ میں ہوں اعزاز سید پروگرام ٹاک شاک کے لیے. آج کے ٹاک شاک میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں دو انتہائی اہم موضوعات کے اوپر. سب سے پہلے یہ کہ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنے والے صحافی عمران ریاض خان، ان دونوں کو حراست میں لیا گیا ہے. کیوں حراست میں لیا گیا ہے، اصل کیس کیا ہے اور ان کا کیا بنے گا، سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے. پھر ہم اگلی بات یہ کریں گے جو بڑی اہم ہے کہ آگے کون کون گرفتار ہونے جا رہا ہے، کس کس کا نمبر لگ گیا ہے، تو اس پہ بھی بات کریں گے. عمر چیمہ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. چیمہ صاحب، آپ نے دونوں کیسز کو دیکھا ہے. میں نے عمران ریاض کا میں کوئی آئیو تو نہیں ہوں ان کا. صحافی تو ہے نا، تو صحافی کے طور پہ آپ ویسے پوچھ سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں دیکھا ہے، یعنی کہ میں کون سا اتھارٹی ہوں ان سبجیکٹس پہ. نہیں اتھارٹی تو نہیں ہے، لیکن صحافی تو کسی بھی چیز پہ اتھارٹی نہیں ہوتا، لیکن وہ پورزان معلومات نہیں لیتا اتھارٹی ہوتا بنا ہوتا ہے. کوئی دو بندے نہ گل کرے تو اتھارٹی ہوتا ہے. اتھارٹی ہوتا ہے. اچھا، آپ کی بات ہوئی ہے، پہلے میں شیخ رشید کے اوپر بات کرتے ہیں. شیخ رشید صاحب کی گرفتاری جو کی گئی ہے، آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آصف علی زرداری نے ایک سازش کی ہے عمران خان کو قتل کرنے کے لیے، کسی تنظیم کو ہائر کیا ہے، اس کو پیسے دیے. پہلے انہوں نے جنرل عاصم منیر کا نام لیا کہ عاصم منیر مجھے بندہ بھیجے. اچھا، جی. اور پھر کیا بعد بندہ میں کیا بھیجیں؟ کہ میرے پاس معلومات ہے، میں آپ کو معلومات دیتا ہوں. ہاں اچھا. پھر پاکستان شیخ صاحب آپ بزرگ ہو گئے نا، اگر ینگ ہوتے تو انہوں نے خود چلے جانا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر ہیں پنڈی ڈویژن کے، انہوں نے ایک مقدمہ درج کروا دیا تھانہ اپارہ میں. پولیس نے انہیں 2 دفعہ بلایا، یہ نہیں گئے اور پھر گرفتار ہو گئے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس سارے معاملے کی کہ جو جھوٹا الزام انہوں نے لگایا اس کے اوپر وہ گرفتار ہوئے. نہیں تو ابھی جو ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس بندے کے، انہوں نے پوچھنا ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن کیسے آئی ہے. جی وہ پوچھیں گے نا کہ معلومات کس معلومات کی بنیاد پہ آپ سر عام میڈیا میں باتیں کرتے رہے ہیں، معلومات دیں. اچھا، لیکن میں نے جو سنا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، پولیس والوں کو بھی وہ کہہ رہی کہ میں جو ہے نا عمران خان کے بیان سے مکمل ایگری کرتا ہوں. وہ اپنی بات عمران خان کے اوپر ہاں ڈال رہے ہاں. ہیں. اب یہ ویسے شاہ جی ایک تو جو ہے نا یہ بڑی ایک ڈرٹی گیم شروع ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے کوئی دوست ناراض ہو جاتے ہیں. اس کا آغاز اگر ماضی قریب میں دیکھا جائے ایک تو وہ عمران خان نے کیا تھا، یہ جو گرفتاریوں والا معاملہ ہے. اب یہ جواباً اب یہ بھی کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ آگے جو گورنمنٹ آئے گی اس نے بھی یہی کرنا ہے، یہ ایک دوسرے کے بندے گرفتار کرتے رہیں گے. ایک تو یہ ہے، یہ اوورآل کوئی نیک شگون نہیں ہے سیاست کے لیے. آپ کا ملک جو اس ٹائم بہت سارے کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، جدھر آپ کی توجہ کی ضرورت ہے ادھر توجہ نہیں ہے، اور جدھر ضرورت نہیں ہے، جدھر کام چل سکتا ہے ادھر سارے اس کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. کوئی ایک سائڈ الزام لگا دیتی ہے، دوسری سائڈ ان پہ مقدمے کر رہی ہے. دیٹ از ہائیلی انفارچونیٹ. ٹھیک ہے، میں کسی ایک کو بھی سپورٹ نہیں کر رہا کہ شیر شید نے کوئی ٹھیک کام کیا تھا، اور نہ ہی میں کوئی گورنمنٹ کے ایکٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کوئی نوبل ایکٹ ہے. ٹھیک ہے، اوورآل یہ گند ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم جو کیس کی طرف آتے ہیں. اب اعزاز یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے یہ بھی بیسیکلی تو ایک فری سپیچ کا ایک شیخ صاحب بھی کیس بنا سکتے ہیں کہ میرا ایک رائٹ ہے فری سپیچ. ٹھیک ہے، کہ میں جو چاہوں میں کہہ دوں. لیکن یہ ہے کہ اس کی کوئی ذمہ داری، میں اگر آپ پر کل آپ پر الزام لگا دوں تو میرے پاس کوئی ایویڈنس نہ ہو، کوئی پلازیبلٹی تو اس کی ہونی چاہیے نا، کہ کوئی کسی طرح لگے جی کہ اس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، لیکن یہ کوئی بات جو ہے کوئی اس میں کوئی ایک ٹریک ریکارڈ کہ آصف زرداری نے فلاں فلاں پہلے سیاستدانوں کو مروا دیا تھا، اب جو ہے وہ مروا سکتے ہیں دوبارہ. ٹھیک ہے، کوئی وہ ایسا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے. کوئی بڑا ایک عجیب معاملہ ہے. انہوں نے جو کیس بنایا ان پر وہ یہی بنایا ہے کہ انہوں نے جو بات چلا دی ہے، اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ مکمل یقین رکھتا ہوں. اب آپ نے جو بات بتائی ہے مجھے اس کا نہیں پتہ تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر اگر میرے پاس کوئی بندہ بھیجے تو میں اس کو. انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، اچھا یہ میڈیا میں ہاں. انہوں نے اچھا، اب یہ ہے کہ ایک طرح سے تو اس گرفتاری میں یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ شیخ صاحب کے پاس ایک اپرچونٹی آ گئی ہے کہ پولیس نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا ہے، اور وہ ادھر وہ ساری انفارمیشن شیئر کر دیں کہ جو انہوں نے جنرل عاصم منیر کو بھیجنی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ہی کو لکھا کے تو کوئی ایک سیلڈ انویلپ میں وہ کہیں جی کہ یہ جو ہے نا یہ جنرل عاصم منیر تک جو ہے نا یہ باتیں پہنچنی چاہیے، یہ پولیس یہ راز ان کے سینے میں بھی نہیں رک سکتا یا ان سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ادھر کچھ نہیں بتا رہے.
جو انہوں نے راز جنرل عاصم منیر کو بتانا تھا وہ پولیس سے وہ شیئر کرنے کو تیار نہیں، شیخ صاحب کے پاس معلومات نہیں ہے. نہیں ہے نا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں نا, باتوں کی یہ کتنی غیر ذمہ داری ہے اعزاز, ٹھیک بات. کہ آپ سیاستدان ہیں, آپ ایک بزرگ سیاستدان بھی ہیں. آپ شیخ صاحب تو اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتے, لیکن ایج کے لحاظ سے تو بزرگ ہیں, ٹھیک ہے. آج بھی انہوں نے جو عدالت میں گئے ہیں وہ اس طرح سے تھا کہ پوری ماڈلنگ کر رہے ہیں. انہوں نے جو ہے نا سگار کو منہ سے باہر نہیں نکالا, ادھر سے دھواں نکال رہے تھے, اور ہتھ کڑیاں انہوں نے وہ سر پر کی ہوئی تھیں. تو پھر وہ ایک جگہ پہ میں کوئی 2 اور ویڈیوز دیکھ رہا تھا. ایک میں وہ جب کچہری میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پیچھے ہٹو, جلدی کرو, میں نے پیشاب کرنا ہے, میں کرونا کا پیشنٹ ہوں, کرونا کا پیشنٹ ہوں. اور دوسرا جو ہے وہ پولیس والے جو ہیں ان سے وہ سیمپل لے رہے تھے جی کہ آپ کا پیشاب کا سیمپل لینا ہے, کیونکہ وہ ان کا یہ کہنا ہے جی کہ ادھر انہوں نے کوئی شراب رکھی ہوئی تھی یا کوئی اس طرح کی کوئی باتیں. ہاں, تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ نے سیمپل لینا ہے. تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو پیشاب آتی نہیں ہے, میں پتہ نہیں کس چیز کا پیشنٹ ہوں. کوئی نام لے رہے تھے مجھے, اب اس کی بیماری کا پہلی دفعہ میں نے سنا ہے کہ جس میں اللہ کرے یعنی کہ کسی کو ایسی بیماری نہ ہو کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہو. اچھا, ویسے چیمہ صاحب ایک سیاسی کیس بننا وہ الگ بات ہے. اب ان کے اوپر شیخ رشید کے اوپر یہ شراب والا کیس ڈالنا, یہ میرے خیال میں بڑی یہ بھی نہیں, پہلی بات تو یہ ہے مجھے نہیں پتا کہ شیخ صاحب پیتے ہیں یا نہیں پیتے. مجھے بھی نہیں پتا, مجھے میرے خیال میں شاید پیتے ہیں, آپ پیتے ہوں گے, مجھے نہیں پتا. میرا نہیں خیال کہ کیس انہوں نے ڈالا ہے. انہوں نے جو پولیس ہے اس نے یہ بتایا جی کہ ادھر یہ چیزیں موجود تھیں, ٹھیک ہے. اب اس کی کیا اتھینٹسٹی ہے مجھے نہیں آئیڈیا, ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی ایویڈنس کو بوتل لے بھی آئیں گے تو شیخ صاحب کہیں گے کہ انہوں نے اپنے سے ڈال دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب وہ پیتے بھی ہوں گے. میں ایک بات کر رہا ہوں, میں فرض کروں میں کہتا ہوں کہ وہ پیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب اس ماحول میں کوئی بات یہ یقین کرے گا؟ نہیں, یہ بالکل نہیں ہے. لیکن ویسے اگر شیخ صاحب جو ہے نا جتنے وہ عاشق رسول ہیں اور جتنے بڑے یعنی کہ وہ ایک متقی اپنے آپ کو پبلک میں بتاتے ہیں, وہ تو ان کو خیر ان کاموں سے ویسے بھی اوائڈ کرنا چاہیے کہ لوگوں کے ذہن میں ایک امیج ہوتا ہے کہ شیخ صاحب اس طرح لیکن سیاستدانوں کی چیمہ صاحب آپ کو پتہ ہے پبلک لائف کچھ اور ہوتی ہے, پرائیویٹ لائف ان کی کچھ اور ہوتی ہے. یہ جو ہے نا یعنی کہ سیاستدانوں کے معاملے میں جو بھی پبلک سپیکر ہے نا وہ جو باتیں کرتا ہے نا ان کو اپنی باتوں پر پہرا ضرور دینا چاہیے. جو وہ کام نہیں کرتا نا یا جو کرتا ہے اس کی دوسروں کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ پرائیویٹ لائف کو میں نہیں مانتا. بھائی میں اتنا تو مارجن دے رہا ہوں کہ ایک بندہ اگر پرہیزگار نہیں تو پرہیزگاری کا دعویٰ نہ کرے, میں اس کو یعنی کہ میں اس پر بات ہی نہیں کروں گا. جو بندہ دعویٰ کرتا ہے نا اس پر بات بنتی ہے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ میں پرائیویٹ ہوں. اچھا, دوسرا یہ ہے, آپ کو یاد ہے کہ آپ پچھلے دنوں بھی آپ کو اعتراض تھا کہ جو فواد چودھری ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے, اور عمران خان جو ہیں جو ایک آپ کے خیال میں وہ ایک روٹ کاز ہیں کہ جو ایک ہیٹ سپیچ کی. اب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں ان کو گرفتار ہونا چاہیے, میں سمجھ, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان جو ہے بات انہوں نے کی ہے اور پکڑے شیخ رشید گئے. سب سے پہلے عمران خان نے بات کی اور باقی جو شیخ رشید ہے انہوں نے آگے بات وہ بڑھائی. تو ہم نوا ہے نا ساتھ, یعنی کہ انہوں نے کہا جی کہ جو خان نے کہہ دیا نا ہم نے مان. اب یہ دیکھیں یہ بھی زیادتی ہے نا کہ جس بندے نے پہلے بات کی اس کو تو گرفتار کریں. اس پہ عمران خان پر کوئی پرچہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ شیخ رشید جو ہیں بیچارے وہ قابو آئے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان کے ساتھ اپنی وفاداری کا کیس یہ نبھا رہے ہیں. اور یہ گورنمنٹ کی ذرا اور بھی دیکھیں ان کا حال کہ شیخ صاحب نے کتنی دیر اسی طرح رہنا ہے. کوئی 4 دن بعد یہ فارغ ہو جائیں گے. ابھی یہ چونکہ کسٹڈی میں آ گئے, ریمانڈ ہو گیا 2 دن, تو 2 دن کے بعد یہ ہوگا کہ یا تو گورنمنٹ پولیس کہہ دے جی کہ ہم ان کو بے گناہ کر دیتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ انویسٹیگیشن ان کی ہو گئی ہے, آپ ان کو جوڈیشل کر دیں, تو ان کو عدالت میں بھیج دیں, باقی کیس جو ہے چلتا رہے گا. تو شیخ صاحب جب عدالت میں جائیں گے کوئی دنوں بعد ان کا ضمانت کا کیس لگے گا. جس طرح فواد چودھری فارغ ہو گئے ہیں وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. آج کل گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کہ کام شروع کیا ہوا ہے کہ یہ 7 دن میں نیلسن منڈیلا بناتے ہیں. 7 دن میں, ہاں 7 دن میں زیادہ سے زیادہ کہ آپ جو ہے ایک بندے کو 2-4 دن اندر رکھیں اور وہ نیلسن منڈیلا بنایا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ جی تیار ہے, یعنی کہ آگے فواد چودھری ہے وہ نیلسن منڈیلا ہے. اب جو ہے یہ بھی لڑائی ہونی کرنی ہے کہ شیر رشید جو ہے وہ سینئر نیلسن منڈیلا ہے, فواد چودھری یہ دونوں ہیں, یا کہ کوئی ان کو کوئی اور ٹائٹل دینا ہے. عمران خان صاحب چلے گئے تو پھر تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیر رشید جو ہے وہ کہیں کہ میں گاندھی کی جگہ بھی لے سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کوئی اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اینی ہاؤ یہ معاملہ تو شیخ صاحب کا اگلے میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3-4 دنوں میں کوئی شکل اختیار کر لے گا. عمران ریاض خان کو گرفتار کیا, عمران ریاض کو گرفتار کیا گیا, تو وہ کیا کیس ہے؟ اچھا اعزاز, عمران ریاض پہ جو میں نے پڑھا ہے اور جو میں نے سنا ہے
وہ یہ ہے کہ ان پر یہ کیس ہے کہ انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی سپیچ کی, اسلام آباد میں ایک تقریب تھی, پتہ نہیں یہ کس جگہ پہ تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے کسی جگہ پر سپیچ کی اور یہ دسمبر کی بات ہے, ٹھیک, اور انہوں نے سپیچ میں, عمران ریاض بھی تو آپ کو پتہ ہے نا پورے سیاستدان بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی بڑا ایک انفارچونیٹ ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ اپنے ساتھ جرنلزم کا لکھ لے کہ میں صحافی ہوں, تو پھر ہم نے بات بھی نہیں کرنی ہوتی تھی کہ وہ ہر بات جو ہے ان کی ٹھیک ہی ہے اور فری سپیچ میں آتی ہے. تو عمران ریاض نے کوئی تقریر کی, جنرل باجوہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا جی کہ آپ جائیں لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ آپ سے کتنی نفرت کرتے ہیں, کوئی اس طرح کی تھی, اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ تو چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ ان کو باتیں بھی یاد ہیں, تو وہ جو ہے ایک طرح کی آپ سمجھیں کہ ان کی فرمائش ہے, یہ ایک ریاست کی طرف سے کیس بنے. وہ جو سپیچ ہے وہ آگے چل گئی یوٹیوب پہ یعنی ویڈیو کی شکل میں, تو لہذا وہ سائبر کرائم کا کیس بن گیا. وہی کلازز لگا کے ان پر کیس بنایا گیا ہے کہ جس میں ایک مدعی جو ہے وہ ریاست خود ہے اور عمران ریاض جو ہیں وہ ان کے ملزم ہیں, اور یہ ان پر کیس ہے, ٹھیک ہے. تو یعنی کہ وہ جس واقعے کو بنیاد بنایا گیا وہ دسمبر میں ان کی گفتگو یا سپیچ وہ اس ٹائم کی ہے, ٹھیک ہے. اگین جس طرح میں بات کر رہا ہوں یعنی کہ میں نہ کوئی گورنمنٹ کی کوئی عزت افزائی ہوگی, یہ ایک اور نیلسن منڈیلا تیار ہوں گے, عمران ریاض ان کی عزت افزائی ہوگی, اور دوسری طرف یہ ہے کہ عمران ریاض کی جو جرنلزم ہے یہ کوئی میں اس کو بائی نہیں کرتا, اور یہ کوئی جرنلزم بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جس طرح کے ڈسکرپشن کے ہم دور سے گزر رہے ہیں, یہ باؤنڈریز ویسے ہی بڑی بلر ہوتی جا رہی ہیں کہ کون جرنلسٹ ہے کون ایکٹیوسٹ ہے. آپ اگر ایک پارٹی کے ماؤتھ پیس بن جائیں اور ساتھ پروگرام بھی کرنا شروع کر دیں, آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ہمارا کوئی سسٹم بھی نہیں ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم میڈیا والے ہم اپنے کسی جرنلسٹ کی جرنلزم پر اتنی تنقید نہیں کرتے جتنا اس پر کوئی ایکشن ہو تو اس پر ہم بہت زیادہ شور کرتے ہیں. ٹھیک بات. تو یہ اوور آل یہ ہمارے پروفیشن کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے, کوئی اس سے کوئی عزت افزائی نہیں ہو رہی. شاہد اسلم کا کیس تھا, ہم نے اس پہ بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا, اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک ٹرو جرنلسٹ ہے, وہ کیس بھی بڑا غلط بنا ہوا, غلط کیس تھا, ٹھیک ہے. یعنی اس کو بھی آپ غلطی کہہ لیں, یعنی کہ یہ بھی غلط ہے, لیکن یہ ہے کہ عمران ریاض بھی کوئی ٹھیک نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. یعنی کہ دونوں یہ پارٹیاں جو ہے نا ابھی اوور آل ایک گند کی گیم چل رہی ہے. تو اینی وے یہ مسئلے ہیں. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, یعنی کہ کوئی اور کوئی گرفتاریاں جو صاحب آپ نے جو کہا نا یہ گند ہے, ہاں ٹھیک ہے, میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس گند میں اور اضافہ ہونے جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کیا کوئی گورنمنٹ کے لوگ گرفتار ہونے؟ نہیں, گورنمنٹ کے لوگ نہیں گرفتار ہوتے چیمہ صاحب, اس طرح کے ماحول میں اپوزیشن کے لوگ ہی گرفتار ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان صاحب, اسد عمر, شہباز گل, فواد چودھری, شبلی فراز, یہ 5 نام میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو سعید ہیں, مراد سعید, ان کے بارے میں میرے پاس تصدیق نہیں ہو سکی, لیکن ان 5 بندوں کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کی گرفتاری کا فیصلہ ہو گیا ہوا ہے. اچھا, ان کی دوبارہ گرفتاری, ظاہر ہے یہ فواد چودھری, کیا کوئی کیبنٹ میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے؟ یہ کسی بھی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے, لیکن یہ فیصلہ ہو چکا ہے. میرے خیال یہ فیصلے آئی کا رانا ثناء اللہ کر رہے ہوتے ہیں, جو بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ نہ پوچھیں کہ وہ فیصلے کون کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ فیصلے کیا ہیں, ٹھیک ہے. فیصلہ ساز کا, کیونکہ اگر آپ نے فیصلوں کا پوچھا نا کہ یہ فیصلے کون کر رہا ہے, تو پھر یہ بات بہت دور تک چلی جائے گی, ٹھیک ہے. تو یہ 5 جو بندے ہیں انہوں نے گرفتار ہونا ہے, ایک کر کے ہوں گے یا 2 کر کے ہوں گے, لیکن گرفتار ہوں گے, ٹھیک ہے. شاید اگر یہ گرفتار نہ ہوئے تو پھر آپ نے گرفتاری دینی ہے, ٹھیک ہے. نہیں, میں تو آپ کو ایک معلومات دے رہا ہوں, گرفتاری نہیں دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ شیخ رشید صاحب سے نا کسی زمانے میں نے پوچھا, میں نے کہا جی وہ شیخ رشید کدھر گیا, وہ جو بڑی باتیں کرتا تھا, باٹی گیٹ میں بڑی تقریریں کرتا تھا بینظیر کے خلاف. تو شیخ صاحب نے مجھے کہا, کہتا ہے اعزاز سید میں نے نا وہ اس طرح کی سیاست چھوڑ دی ہے, اب جو میں نے سیاست ہے نا, اب میری سیاست یہ ہے کہ اب میں کبھی جیل میں نہیں جاؤں. اور پیر پگاڑا بن گئے, پیر پگاڑے بن گئے ہوئے تھے. تو اب یہ شیخ صاحب کی سیاست ہے, لیکن دیکھیں نا, یعنی پیر پگاڑا کا بھی ذرا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ ایک جی ایچ کیو مین, جی یعنی کہ وہ پیر پگاڑا صاحب کہتے تھے کہ میں جی ایچ کیو کا سیولین کور کمانڈر ہوں. تو جو ہیں شیخ رشید صاحب, یہ بھی اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے تھے کہ میں فوج کا آدمی ہوں, میں ایجنسیوں کا آدمی ہوں, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار, گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہوں. تو آج کل گیٹ نمبر 4 بند ہوا ہوا ہے, وہاں پر جانے کی اجازت نہیں. اور ویسے بھی جو ہے نا عمران خان کی وجہ سے کافی لوگ انقلابی بھی ہوئے ہوئے ہیں. جی ہاں, آپ نے کبھی سوچا تھا کہ فواد چودھری جو ہے وہ اس طرح کی پاپولسٹ بنا ہوا ہوگا؟ سوال ہی پیدا, ٹھیک ہے. بلکہ یہ لگتا تھا کہ عمران خان کو جو ٹانگ کرانے والے ہیں
وہ سب سے پہلے فواد چودھری ہوگا. لیکن ابھی دیکھ لیں, اور شیخ صاحب جو ہیں وہ بھی, ان کو بھی لگتا ہے آج کل میرے خیال ہے وہ فیض کی نظمیں بھی پڑھتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے. نہیں, شیخ صاحب نے ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کی بڑی کوششیں کی. جو پچھلی عید تھی تو شیخ صاحب عید کے دن انہیں پتہ چلا کہ جو آرمی چیف ہے نا جنرل باجوہ, وہ جی ایچ کیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کیک لے کے وہ جی ایچ کیو چلے گئے. لیکن ان کو پھر آگے اچھا ویسے اعزاز جو ان کو آگے نہیں آنے دیا. شیخ صاحب جو ہے نا پرسیپشن کریٹ کرنے کے بھی ماسٹر ہیں, کوئی شک ہی نہیں. عمران خان کے ساتھ تو مقابلہ نہیں ان کا بھی, لیکن اپنے لیول پہ جو ہے وہ, اب یہ دیکھیں نا, انہوں نے یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں جنرل باجوہ کو گارڈن کالج کے دنوں سے جانتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم ادھر اکٹھے تھے. ایک تو انہوں نے اس طریقے سے اپنی ایج بھی کم کر لی, ٹھیک ہے, حالانکہ وہ ابھی کو 71 ہوئے ہوئے ہیں, تو وہ 72 ہوئے ہوئے ہیں. تو وہ ایک تو انہوں نے اپنی ایج اس طریقے سے کم کر لی کہ میں جنرل باجوہ کا کلاس فیلو ہوں, ٹھیک ہے. حالانکہ جو ایک اور بندے نے بتایا, اس نے کہا جی کہ یہ تو اس ٹائم تک جو شیخ صاحب ہیں یہ کہیں میرے حال سیاست میں داخل ہو چکے تھے جب یہ جنرل باجوہ ادھر پڑھ رہے ہوں گے. تو لیکن انہوں نے ایک پبلک میں پرسیپشن یہی ہوتی ہے نا جی کہ یہ ان کا ایک قریبی آدمی. عمر چیمہ صاحب, شیخ رشید پاکستان کے جو موجودہ سیاستدان ہیں نا, یعنی کہ عمران خان تو اب سب کی نمبر لے گئے, بلکہ عمران خان نے بھی شیخ رشید سے یہ سیکھا ہے. اگر عمران خان سیاست کے کھیل کے کھلاڑی ہیں نا, تو عمران خان کے کوچ جو ہے نا میڈیا کے والے سے, وہ شیخ رشید ہیں. اچھا, یہ عمران خان شروع میں تسلیم بھی کیا کرتے تھے, اور شیخ رشید شروع میں ان کے سامنے جلسوں میں کہہ بھی دیا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب آپ اگر کھلاڑی ہیں تو میں بھی کوچ ہوں. یہ کہہ دیتے تھے. ہاں جی. اور عمران خان, یہ جو شیخ رشید ہیں, یہ پرائیویٹ میٹنگ میں ہمیں خود کہا کرتے تھے کہ میں عمران خان کو میں نے یہ بتایا. لیکن پھر ٹائم چینج ہوئی. ویسے شیخ صاحب کی گفتگو جو ہے نا وہ مزیدار ہوتی ہے, کوئی شک نہیں کہ ان کے ساتھ آپ گپ شپ لگائیں, بڑی ایک فرینک قسم کی کنورسیشن, کینڈیڈ, اور آپ کے ساتھ تو خیر ان کا بڑا تعلق ہے. آپ کے پاس آ کے ناشتہ بھی کرتے تھے, کھانا, وہ جب کوئی الیکشن جیتتے تھے تو اس کے بعد ان کا جو اگلا ٹھکانہ ہے وہ اعزاز سید کا فلیٹ ہوتا تھا. اعزاز صاحب آپ ہی نہیں. لیکن چیمہ صاحب جو شیخ رشید ہے نا, میں آپ کو بات بتاؤں, اگر ان میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی کنسنٹریشن لیول بڑا کم ہے. اگر ان کی کنسنٹریشن لیول ہو نا تو میرے خیال میں شیخ رشید بہت بڑا پولیٹیشین بنے. کنسنٹریشن لیول نہیں, وہ تو ان کی میرے خیال ہے کوئی ایک آدھے منٹ سے زیادہ نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا وہ بھی بتاتے ہیں, اور یہ صرف شیر شید کا مسئلہ نہیں ہے, یہ عمران خان کے حوالے سے بھی یہ بات, جو لوگ بیوروکریسی کے کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ آپ کی بات ایک پر وہ توجہ دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ وہ نہیں غور سے سن ہی نہیں سکتے. اور یہی وجہ چیمہ صاحب کہ آپ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ شیخ رشید صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو آئیڈیل آپ کی میٹنگ ہو سکتی ہے نا, وہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ 25 منٹ ہو سکتی ہے. اچھا, آپ لمبا بیٹھ ہی نہیں سکتے ان کے ساتھ, آپ بور ہو جائیں گے, کیونکہ آپ ان سے بات کرتے ہیں, آپ معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ پھر ان کی جو فوکس ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور یہ 25 منٹ میں بہت بڑا ٹائم دے رہا ہوں, بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. تو یہ ساری صورتحال ہے میرے خیال میں چیمہ صاحب. ہماری جو گفتگو ہے کافی ہم نے ریپ اپ کر لیا. آئی ہوپ کہ ناظرین کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. ناظرین, آپ نے عمر چیمہ کی گفتگو سنی, آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا کہ پاسبلی کون اریسٹ ہو سکتا ہے, اور کس کیس میں ہوگا وہ ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کیس میں یہ اریسٹ ہوگی. ہمیں دیکھتے رہیے اور کمنٹس ضرور کریے, اور آپ کے ای میلز جو آتے ہیں ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. ایویڈنس بھیجا کریں, تعریف کے لیے ای میل کرنے سے گریز کریں. ایویڈنس کوئی معلومات ہو وہ ہمیں ضرور شیئر کریں. بہت بہت شکریہ.